پورے پاکستان میں اور ہندوستان میں دو ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں اس کے نیشنلزم کے. ہندوستان میں کشمیری لوگ اس کو نیشنلزم سمجھتے ہیں جو ہندوستانی ہے. پاکستان میں نیشنلسٹ اس کو سمجھتے ہیں جو اینٹی پاکستانی ہے. یہ بڑی عجیب تماشا ہے کہ جس آدمی کو بھی جو آدمی پار اپنے آپ کو کہے کہ میں نیشنلسٹ ہوں, ہی از موسٹ کنڈیمنیڈ. اور جو آدمی یہاں اپنے آپ کو پاکستانی کہے وہ ڈرا سہما رہتا ہے. یہاں نیشنلسٹ اتنے چھا گئے ہیں اور حکومت کے ساتھ جماعتیں جو ہیں ان کو کنڈیم کرتی ہیں یہ کہ اینٹی پاکستانی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ نیشنلزم ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, پیٹریٹزم ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہے. یہ بسا اوقات نیشنلزم اور پیٹریٹزم ہم معنی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے, نیشنلزم جو ہے وہ پیٹریٹزم یہ ہوتا ہے, اور بسا اوقات یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں. جب نازی بھی نیشنلزم تھا, ابھی مودی کا بھی نیشنلزم آ گیا. آپ کی دنیا میں بہت سارے ملک جو نیشنز کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں وہ سارے نیشنلز کی بیس پہ. کچھ لوگوں نے اعتدال قبول کر لیا ہے, کچھ نے اعتدال قبول نہیں کر لیا ہے. ہندوستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا, پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا. یہاں کی جو لوکل نیشنلٹیز تھیں, کوئی بلوچی تھا, کوئی پشتون تھا, کوئی کشمیری تھا, کوئی اور تھا, وہ سب مرج ہو گئے سارے کے سارے اپنے اپنے ملکوں میں. اب ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے کہ جب سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا, سیکولر ریپبلک آف انڈیا تھی, لیکن مودی نے آ کے اس کو جو معنی پہنائے ہیں اب یہ صرف ہندو نیشنلسٹ ملک رہ گیا ہے. اب یہ اس میں سیکولرزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سوشلزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں کل پرسوں ایک آرٹیکل دیکھا تھا انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا ریویو کر رہا تھا میں. کوئی قدم بھی جو 5 اگست 2019 میں لیا گیا, کوئی قدم بھی ایسا نہیں جو کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ہر آرٹیکل کے خلاف نہ ہو. ہر قدم اس کا جو ہے آرٹیکل کے خلاف ہے, لیکن ہی ڈیڈنٹ کیئر کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ہندوستانی ہیں. اور اس وقت پہلی دفعہ پاکستان کی توثیق اس نے کی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جو بنا ہے وہ درست بنا. اگر وہ مودی ایسا نہ کرتا تو میرے خیال میں پاکستان تسلیم نہ ہوتا. جو پرائم منسٹر انڈیا جو آئے تھے ہمارے مینار پاکستان پہ, واجپئی صاحب, انہوں نے وہاں دستخط کیے, پاکستان کی تعریف کی, سارا کچھ کیا, لیکن وہ ایک دستخطی مہم تھی. لیکن عملی طور پہ جو پاکستان کی توثیق کی ہے, پاکستان کے بننے کی توثیق کی ہے, وہ اپنے نریندر مودی نے کی ہے کہ اس نے اس کو ایک ہندو نیشنلسٹ کنٹری بنا کے چھوڑ دیا ہے. میں 76 میں یہاں آیا اور اتفاق مجھے ہوا 85 میں دوبارہ سری نگر جانے کا. وہاں تقریباً 2 مہینے میں رہا تو میں اس علاقے میں رہتا تھا وہ فوجی علاقہ ہے, یہ سارا آلموسٹ تقریباً فوجی شاملی ہے. وہ ایک بریگیڈیئر تھا, وہ سکھ تھا, مجھے ملنے کے لیے آیا تو کافی باتیں اس نے کی. ایک بات مجھ سے پوچھی کہ بھئی وکیل صاحب آپ کی وکالت یہاں پہ بہت اچھی چلتی تھی, آپ کی کھیتی باڑی بھی یہاں اچھی تھی, آپ کے دوست یہاں ہیں, آپ کے تعلقات والے رشتہ دار یہاں سارے یہاں ہیں, تو آپ کو پاکستان جانے کی کیا سوچی, اس میں کیا منطق تھی؟ بڑا ٹرکی قسم کا سوال اس سے پوچھا. ان دنوں پنجاب میں سکھ موومنٹ چل رہی تھی, تو میں نے اس کو جڑت کر کے کہہ ہی دیا, میں نے کہا اس کو تو یہاں میں ان کو مہمان ہوں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو کہہ دیا, میں نے کہا جی سردار صاحب آپ بریگیڈیئر ہیں لیکن بیسیکلی سکھ ہیں آپ, اور میں وکیل ہوں یا پاکستان سے آئے ہوں لیکن بیسیکلی مسلمان ہوں. میں بر صغیر میں رہنے والا کوئی سکھ ایسا نہیں ہے جو خالصتان کو پسند نہ کرتا, اور بر صغیر میں ہی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو پسند نہ کرتا. اور پرٹیکولرلی کشمیر کے جتنے لوگ بھی ہیں, یہ ہمارے پاس جتنے 10-20 آدمی بیٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے قلبی طور پہ پاکستانی ہیں. کیوں؟ ایک نعرہ ہے, ایک فلسفہ ہے, اس فلسفے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے وہ فلسفہ. اس لیے میں نے سمجھا کہ اگر میں فوری طور پر کچھ نہیں بن سکتا ہوں, اپنے ملک کو نہیں بنا سکتا ہوں, کم سے کم اپنے آپ کو بنا کے میں وہاں چلا جاؤں. انہیں دنوں ہمارا ایک رشتہ دار فوت ہوا, کافی ایج تھے, اس نے مجھے مرگ بستر مرگ پہ تھا تو مجھے بلایا, کہنے لگا ابھی منظور میں مرنے والا ہوں, میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب کبھی یہاں آنا ہوا اور جب کبھی پاکستان بنا تو میری قبر پہ آ کے اذان دینا, کہنا کہ یہاں پاکستان بن گیا ہے. اتنی محبت ہے لوگوں کو پاکستان کے لیے, اتنی محبت ہے لوگوں کو پاکستان کے لیے. پریکٹیکلی جو محبت دیکھی ہے وہ لوگ ہی دیکھتے ہیں, وہ لوگ ہی ایکسپریس کر سکتے جو وہاں سے آئے ہیں. بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص بھی آزاد کشمیر کا اینٹی پاکستانی نہیں ہے. آپ پوری پاکستان کی جیلوں پہ پھر کے دیکھ لیں, اور یا پورے ریفیوجی جتنے کشمیری یہاں آئے ہیں, کوئی آدمی آپ کو اینٹی پاکستانی ملا ہے؟ کسی نے کہیں بم بلاسٹ کیا ہو, کسی نے کہیں اور تخریبی کارروائی کی ہوئی ہے, کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں کی آپ نے مہمان نوازی کی ہے, انہوں نے آپ کو ٹینٹیکلز پہ چلا کے رکھ دیا ہوا ہے. کشمیریوں کو آپ اس بات کا جو اس کا صلہ ہے وہ ان کو اس طریقے سے دیں گے جس طریقے سے آپ نے بلوچستان والوں کو دے رہے ہیں, باقیوں کو دے رہے ہیں.
اس طرح بلوچستان ہے. اب دیکھیں اب ہندوستان باندھ باندھ کی بولیاں بولتا ہے, باندھ باندھ کی قومیتیں وہاں موجود ہیں, لیکن انہوں نے کس طرح لوگوں کو باندھ کے رکھا ہے. اب مودی کا بیڑا غرق ہو جائے کہ اس نے اس کو سلسلہ ختم کر دیا. دیکھیں اب ہندوستان میں چھوٹی سی بتا آپ کو دوں گا, ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہو, اکثر لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوگا. ہندوستان نے کس طرح لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کی شناخت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ہندوستان کا کرنسی نوٹ ہے, کرنسی نوٹ میں انہوں نے 20 زبانوں کو لکھا ہوا ہے. کشمیری زبان بھی اس میں شامل ہے, گجراتی بھی شامل ہے, مراٹھی بھی شامل ہے, ساری زبانیں اس میں شامل ہیں. اب سارے لوگ ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ وی آر اونرس آف انڈیا. آپ کوئی اتنا تو کر سکتے ہیں نا, آپ بلوچیوں کو شامل کر رہے ہیں اپنے نوٹ میں, آپ پشتونوں کو شامل کر لیں اپنے نوٹ میں, سندھیوں کی شامل کر لیں اپنے نوٹ میں, کشمیریوں کی شامل کر لیں اپنے نوٹ میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں بڑا کاؤنٹ کر دیں گی. اسی طریقے سے ہندوستان نے 10 ایسی ریاستیں ہیں سوائے ریاست جموں کشمیر کا, اب اس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, جنہوں نے ان کو اسپیشل سٹیٹس دے کے, اور اسپیشل سٹیٹس دے کے انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا, ورنہ نارتھ کا کوئی حصہ انڈیا کے ساتھ نہ ہوتا. اس لیے میں گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا, یہ شہریار افریدی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی گلگت بلتستان کو آپ نے پاکستان کا صوبہ بنانے کا, عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا. میں اس کے حق میں ہوں, میں بہت عرصے سے لکھتا چلا رہا ہوں, میں نے بلکہ اس میں تھیوری بھی دی ہوئی ہے, لکھ کے بھی بھیجا ہوا بہت سارے لوگوں کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پوری ریاست جموں کشمیر کی اکائیاں ہیں, یہ الگ الگ کوئی اکائی نہیں ہے. گو کہ حقائق, زمینی حقائق ڈفرینٹ ہے, زمینی حقائق بالکل ڈفرینٹ ہے. گلگت بلتستان کی کوئی ایکویشن نہیں ہے آزاد کشمیر کے سوائے ایک ایڈمنسٹریٹو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس طرح آپ کے جموں والوں کی ان کی بالکل ڈفرینٹ اکائی ہیں, لیکن UN ریزولوشن کے مطابق ہم سب اکائی ہیں اور سب ایک اکائی ہیں. آپ کے پاس جو اس وقت ریاست جموں کشمیر کا رقبہ ہے وہ آزاد کشمیر ہے اور وہ گلگت بلتستان ہے. یہاں بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی اس کا, ان کی اپنی رائے ہے, ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میری رائے یہ ہے جو مقام نے آپ نے گلگت بلتستان کو دینا ہے, جس طریقے سے بھی دینا ہے, وہی مقام سائملٹینیسلی اینڈ سملرلی آزاد کشمیر کو بھی دیں. یہ نہ ہو کہ آج گلگت بلتستان میں آپ ایک فیصلہ کریں, اس پہ بھی شور شرابہ ہو, کل آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کو کوئی اور فیصلہ کریں, اس میں بھی شور شرابہ ہو, اور پاکستان کی اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی اس سے. اس لیے جو فیصلے پہ کریں, آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں, کیبنٹ میں بھی یہ بات ضرور اٹھائیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ دونوں کا سائملٹینیسلی اور سملرلی کریں, اور اس کو صوبہ نہ بنائیں, صوبہ نہ بنائیں, اس کو صوبے کے برابر حقوق دیں. ہندوستان کے آئین میں 1947 سے لے کے 66 تک, بلکہ 5 اگست 2020 تک, اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر واز ایکسکلوڈیڈ فرام دا ڈیفینیشن فرام دا اسٹیٹس آف انڈیا. 5 اگست 2020 تک جہاں اسٹیٹس کا چیپٹر لکھا تھا وہاں لکھا ہے ہاؤ ایور دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر از ناٹ انکلوڈیڈ ان اٹ. اس نے ان کو ایکسکلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا. آپ وہ اس کے باوجود بھی ان کو نمائندگی دی ہوئی تھی. 47 سے لے کے 1966 تک وہاں نامینیٹ کرتے تھے نمائندوں کو کہ جا کے اسمبلی میں بیٹھتے تھے, اس لیے شیخ عبداللہ وغیرہ کو انہوں نے ٹرائب کر کے رکھا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے حوالوں سے کشمیر کو دیکھیں, اور بچوں کو ان کو حوالے سے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری یوتھ ہے, ہم تو ناکام ہو گئے, ہم کچھ نہیں کر سکیں, کشمیریوں کو مروا ہی رہے ہیں, ہم اس طرح کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. بات بہت کہنے کی تھی لیکن وقت بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.